جنگ کا تصور صدیوں سے ایک ہی رہا ہے، فوجیں، ہتھیار اور میدان جنگ۔ لیکن اگر میدان جنگ خود ہی نظر آنا بند ہو جائے تو، اگر حملے گولیوں سے نہیں بلکہ کوڈ کی لائنوں سے ہوں۔ آج ہم پاکستان کی فوجی حکمت عملی کے ایک ایسے ہی پہلو پر بات کر رہے ہیں جو ذرائع کے مطابق وقت سے بہت آگے تھا۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان سے کچھ اقتباسات ہیں جو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیجیٹل میدان جنگ کی حقیقت کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس دعوے کی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی۔ جی، اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں روایتی جنگی کہانیوں سے نکال کر آپ کہہ لیں کہ 21ویں صدی کے اصل چیلنجز کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ صرف ہیکنگ یا کمپیوٹرز کی بات نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے معلومات خود ایک ہتھیار بن گئی ہیں اور کیسے ایک ملک اپنی معیشت، اپنے اہم ترین اداروں اور یہاں تک کہ اپنے عوام کی سوچ کو بھی ڈیجیٹل حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو قومی سلامتی کی ایک بالکل نئی تعریف ہے۔ عروج سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے جیتی جاتی ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا جدید لگتا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سوچ پاکستان کی فوجی قیادت میں بہت پہلے آ چکی تھی۔ خاص طور پر 2000 کی دہائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی حیران کرتی ہے کیونکہ 2000 کی دہائی تو 9/11 کے بعد کی دنیا تھی، جب سب کی توجہ افغانستان اور عراق میں روایتی جنگوں پر تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اس دعوے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے عالمی تناظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ 2000 کی دہائی میں امریکہ اور اس کے اتحادی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں الجھے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا زمین پر فوجی کارروائیاں۔ اس وقت سائبر وارفیئر کا تصور بہت ہی محدود تھا۔ اسے چند بڑے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کا شعبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے قومی دفاعی حکمت عملی کا مرکزی ستون کوئی نہیں مانتا تھا۔ ہاں، چین اور روس اس میدان میں کچھ پیش رفت کر رہے تھے، لیکن وہ بھی ابتدائی مراحل میں تھے۔ زیادہ تر ممالک اصل میں اب بھی ٹینکوں، جنگی جہازوں اور میزائلوں کی تعداد گن رہے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو یہ ایک غیر معمولی سوچ تھی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب سب شطرنج کھیل رہے تھے تو کوئی 3D شطرنج کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق اسی دور میں ایک مضبوط نیٹ ورک کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کوئی عام انٹرنیٹ نیٹ ورک نہیں تھا بلکہ ایک دفاعی ڈھانچہ تھا۔ آئیے اس کے اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون بتایا گیا ہے سگنلز انٹیلیجنس یا سیگنٹ۔ یہ کیا کوئی جاسوسی فلموں والا تصور ہے؟ ہاں، آپ اسے ڈیجیٹل جاسوسی کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ سگنلز انٹیلیجنس کا مطلب ہے دشمن کی ہر قسم کی الیکٹرانک کمیونیکیشن کو پکڑنا، سننا اور پھر اس کا تجزیہ کرنا۔ اس میں ریڈیو سگنلز، سیٹلائٹ فون کی گفتگو، ای میلز، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی نقل و حرکت بھی شامل ہے۔ یہ دفاعی نظام کے آپ کہہ لیں کان ہیں، لیکن یہ صرف سننے کا عمل نہیں ہے۔ اصل کام تو اس ڈیٹا کے سمندر میں سے کام کی معلومات نکالنا ہے، یعنی پیٹرنز کو پہچاننا۔ یعنی یہ صرف ایک فون کال سننے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہزاروں یا لاکھوں ڈیجیٹل سگنلز کا تجزیہ کر کے یہ سمجھنا کہ دشمن کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کہاں ہو رہی ہے۔ بالکل، آپ دشمن کے ارادوں کو اس کے عمل میں آنے سے پہلے بھانپ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مستقبل بینی کی کوشش ہے جو ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی خاص علاقے میں اچانک فوجی ریڈیو ٹریفک بڑھ جائے تو یہ کسی ممکنہ کارروائی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک غیر فعال دفاعی حکمت عملی ہے، یعنی آپ معلومات جمع کر رہے ہیں لیکن ابھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے دشمن کو سننا اور سمجھنا۔ لیکن دفاع صرف سننے پر تو ختم نہیں ہوتا، آپ کو جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دوسرے ستون کی طرف لاتا ہے، الیکٹرانک وارفیئر۔ یہ سگنلز سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ سگنلز انٹیلیجنس اگر معلومات جمع کرنا ہے تو الیکٹرانک وارفیئر اس معلومات کو استعمال کر کے دشمن کے نظام پر براہ راست اثر انداز ہونا ہے۔ یہ ایک فعال حکمت عملی ہے۔ آپ سوچیں کہ جدید جنگ کتنی زیادہ ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ میزائل اپنے ہدف تک گائیڈنس سسٹم سے پہنچتے ہیں، جہاز ریڈار کے ذریعے دیکھتے ہیں اور فوجی آپس میں ریڈیو سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ برقی مغناطیسی اسپیکٹرم پر ہوتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر اسی اسپیکٹرم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگ رہا ہے۔ ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں دشمن کا ایک میزائل آپ کی طرف آ رہا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے آپ اس کے گائیڈنس سسٹم کو جام کر سکتے ہیں، جس سے وہ اپنا ہدف کھو دے گا اور کہیں اور جا گرے گا۔ یا آپ دشمن کے ریڈار سسٹم میں ایسی مداخلت کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے جہاز نظر ہی نہ آئیں، یا پھر اسے وہاں بھی جہاز نظر آئیں جہاں کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ دشمن کو اندھا اور بہرا کر دیتے ہیں اور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں افراتفری پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میدان جنگ کا ڈیجیٹل دھواں ہے جو دشمن کو الجھا دیتا ہے۔ واہ! تو یہ صرف دفاع نہیں بلکہ حملہ بھی ہے۔ آپ دشمن کے اعصابی نظام کو مفلوج کر رہی ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور صلاحیت ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ دشمن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہیں پر تیسرا ستون اہم ہو جاتا ہے نا؟ محفوظ کمیونیکیشن۔ تو آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس پورے ڈھانچے کا سب سے اہم دفاعی پہلو ہے۔ اگر آپ کی اپنی کمیونیکیشن محفوظ نہیں ہے تو آپ کی سگنلز انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ دشمن آپ کے ہر منصوبے سے پہلے ہی واقف ہو جائے گا۔ محفوظ کمیونیکیشن کا مطلب ہے اپنی تمام حساس معلومات جیسے فوجی احکامات، انٹیلیجنس رپورٹس اور اسٹریٹجک پلانز کو ناقابل فہم کوڈز میں تبدیل کرنا، جس سے ہم انکرپشن کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈیجیٹل اثاثوں کے گرد ایک فولادی دیوار ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں ستونوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ سگنلز انٹیلیجنس سے آپ دشمن کے ارادے جانتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر سے آپ اس کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں، اور محفوظ کمیونیکیشن سے آپ اپنے نظام کو دشمن کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں۔ یہ ایک جامع حکمت عملی لگتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسی بنیاد نے پاکستان کو جدید دور کے خطرات سے بچایا۔ وہ خطرات کیا ہیں؟ ذرائع میں 3 خاص خطرات کا ذکر ہے: سائبر حملے، پروپیگنڈا اور ڈیجیٹل دراندازی۔ آئیے انہیں آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سائبر حملے اب صرف ویب سائٹس ہیک کرنے تک محدود نہیں رہے۔ آج ایک کامیاب سائبر حملہ کسی ملک کے پاور گرڈ کو بند کر سکتا ہے، اس کے بینکنگ سسٹم کو مفلوج کر سکتا ہے، یا اس کے ایٹمی پروگرام جیسی حساس تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ براہ راست قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اور پروپیگنڈا کا ذکر بھی ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے جنگ کا حصہ رہا ہے، لیکن ڈیجیٹل دور میں اس کی شکل کیسے بدل گئی ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل دور، خاص طور پر سوشل میڈیا نے پروپیگنڈا کو ایک نیا اور بہت زیادہ خطرناک ہتھیار بنا دیا ہے۔ اب دشمن کو آپ کے ملک میں ٹینک بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف غلط معلومات، افواہوں اور نفرت انگیز مواد کے ذریعے آپ کے معاشرے میں تقسیم پیدا کر سکتا ہے، اداروں پر سے عوام کا اعتماد ختم کر سکتا ہے اور اندرونی خلشار پیدا کر سکتا ہے۔ اسی کو آج کل ماہرین ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ یہ ہائبرڈ وارفیئر ایک بہت اہم اصطلاح ہے ہمارے سننے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جنگ اور امن کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیا جائے، یعنی آپ گولیاں چلائے بغیر صرف معلومات، معاشی دباؤ اور سائبر حملوں کے ذریعے کسی ملک کو اندر سے کمزور کر دیں۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر میں میدان جنگ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں، بیانیے کی جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ میں پروپیگنڈا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ 2000 کی دہائی میں جو بنیاد رکھی گئی، اس نے پاکستان کو اس قسم کی معلوماتی جنگ کے خلاف دفاع فراہم کیا۔ تیسرا خطرہ، ڈیجیٹل دراندازی، بھی اسی سے جڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے خفیہ طور پر آپ کے نیٹ ورکس میں گھس کر ریاستی رازوں کو چرانا۔ یہ تینوں خطرات مل کر 21ویں صدی کی جنگ کی تصویر بناتے ہیں، جو سرحدوں پر نہیں بلکہ سائبر سپیس میں لڑی جاتی ہے۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ جنگ کا پورا فلسفہ ہی بدل گیا ہے۔ میدان جنگ اب کوئی جغرافیائی علاقہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہر جگہ ہے جہاں ڈیٹا موجود ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا فیڈز میں، ہمارے بینک اکاؤنٹس میں، ہمارے بجلی کے نظام میں۔ اور ذرائع کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے اس تبدیلی کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے لیے پیشگی تیاری کی۔ یہ کسی حملے کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ مستقبل کو پڑھنے کی ایک کوشش تھی۔ جی، اور یہی بات اس حکمت عملی کو ممتاز کرتی ہے۔ تاریخ میں اکثر ممالک کسی بڑی شکست یا حملے کے بعد اپنی دفاعی پالیسیوں میں انقلابی تبدیلیاں لاتے ہیں، لیکن یہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک فعال قدم تھا جو آنے والے خطرات کو پہلے سے بھانپ کر اٹھایا گیا۔
یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ مستقبل کی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو دشمن سے ایک قدم آگے رہنا ہوگا، نہ صرف ٹیکنالوجی میں بلکہ سوچ اور حکمت عملی میں بھی۔ ویسے اس ساری معلومات میں ایک دلچسپ نقطہ کتاب کے مصنف کے بارے میں بھی ہے۔ ظہیر احمد میر کوئی فوجی تجزیہ کار یا تاریخ دان نہیں ہے، بلکہ ایک وکیل ہیں۔ وہ آئینی اور کارپوریٹ قانون کے ماہر ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک وکیل فوجی حکمت عملی کے اس قدر ٹیکنیکی پہلو پر لکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اسے ہمیں اس موضوع کے ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ جب ایک وکیل اس موضوع پر لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل وارفیئر اب صرف جرنیلوں کے کمروں تک محدود موضوعات نہیں رہے۔ یہ اب قومی سلامتی، قانون اور پالیسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے قانونی پہلو کیا ہیں؟ بین الاقوامی قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سوالات اب مرکزی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ اب ایک وسیع تر قومی مکالمے کا حصہ بن رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جنگ کی تعریف بدل چکی ہے۔ یہ اب صرف زمین، سمندر اور فضا تک محدود نہیں، بلکہ اس کا چوتھا اور شاید سب سے اہم میدان سائبر اسپیس ہے۔ ہمیں فراہم کردہ ذرائع کے مطابق پاکستان کی فوجی قیادت نے اس حقیقت کو وقت سے پہلے پہچان لیا اور 2000 کی دہائی میں سگنلز انٹیلیجنس، الیکٹرانک وارفیئر اور محفوظ کمیونیکیشن پر مبنی ایک جامع دفاعی نظام کی بنیاد رکھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسی پیشگی حکمت عملی نے ملک کو سائبر حملوں، ہائبرڈ وارفیئر کے پروپیگنڈے اور ڈیجیٹل جاسوسی جیسے ماڈرن خطرات سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بڑا خیال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی سوچ کا ہے، آنے والے کل کی جنگ کی تیاری آج کرنا۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ذرائع میں 2000 کی دہائی میں رکھی گئی بنیاد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں 20 سال ایک صدی کے برابر ہوتے ہیں۔ جس رفتار سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد 2 دہائیاں پہلے رکھی گئی تھی تو آج اس پر کھڑی عمارت کیسی ہے؟ مصنوعی ذہانت یعنی AI سے چلنے والے خودکار سائبر حملے، کوانٹم کمپیوٹنگ جو آج کی بہترین انکرپشن کو توڑ سکتی ہے، اور معلومات کی جنگ کے نئے طریقوں کے اس دور میں اس دفاعی نظام کو کن نئے اور زیادہ پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے؟ کیا اس ابتدائی دور اندیشی کا تسلسل آج بھی اسی رفتار سے جاری ہے جس رفتار سے خطرات بڑھ رہے ہیں؟ ساتھ ہیں تو آج ہم ان کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے اس ڈیجیٹل محاذ پر اپنی دفاعی حکمت عملی کو کیسے ترتیب دیا ہے، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج اس کی شکل کیا ہے۔ جی، اور یہ صرف کوئی ٹیکنالوجی یا ہیکنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ ایک ریاست اپنی سوچ کو کیسے بدلتی ہے، اپنے اساسوں کی تعریف کو کیسے وسیع کرتی ہے اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے خود کو کیسے تیار کرتی ہے۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں کتاب کرتی ہے۔ یہ سب پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا، جب پہلی بار باقاعدہ سائبر سیلز بنائے گئے اور انفارمیشن وارفیئر کو قومی حکمت عملی کا حصہ سمجھا گیا۔ یہ سننے میں تو ایک عام سی انتظامی تبدیلی لگتی ہے نا؟ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک طرح سے نظریاتی زلزلہ تھا۔ اس سے پہلے ریاست کے لیے اثاثے کیا تھے؟ فیکٹریاں، ڈیم، فوجی اڈے، یعنی وہ چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں۔ پہلی بار ریاست کی اعلیٰ ترین سطح پر یہ تسلیم کیا گیا کہ ملک کا ڈیٹا، اس کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور عوام تک پہنچنے والی معلومات بھی اتنے ہی قیمتی قومی اثاثے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک نئی قسم کی فوج کی ضرورت ہے۔ اچھا، یعنی یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی تھی کہ حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ حملہ صرف سرحد پار سے نہیں بلکہ انٹرنیٹ کیبل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ حملہ صرف بموں سے نہیں بلکہ غلط معلومات یعنی ڈس انفارمیشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ انفارمیشن وارفیئر کو حکمت عملی کا حصہ بنانے کا مطلب صرف دفاع نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تسلیم کرنا تھا کہ معلومات خود ایک ہتھیار ہے۔ اسے جمع کرنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اسے اپنے قومی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب قومی سلامتی کا حصہ بن گیا۔ یہ اس سفر کا پہلا لیکن شاید سب سے اہم قدم تھا۔ تو یہ ایک طرح سے بنیاد رکھی جا رہی تھی، لیکن بکھری ہوئی صلاحیتیں ایک بڑے حملے کے سامنے شاید
شاید کافی نہ ہو، بالکل۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر ادارہ، فوج، فضائیہ، بینکنگ سیکٹر، وہ اپنے اپنے قلعے کی حفاظت خود کر رہا تھا۔ اگر ایک قلعے پر حملہ ہوتا تو دوسرے کو شاید خبر بھی نہ ہوتی، یا جب تک ہوتی بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ یعنی کوئی ہم آہنگی نہیں تھی۔ جی، رد عمل میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی۔ اور یہیں سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار سامنے آتا ہے۔ کتاب کے مطابق انہوں نے پاکستان کی پہلی متحد یعنی یونیفائیڈ سائبر کمانڈ قائم کی۔ یہ لفظ متحد یہاں بہت اہم ہے نا؟ یہ پہلے کے سائبر سیلز سے کیسے مختلف ہے؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ متحد کمانڈ کا مطلب ہے کہ اب ایک ہی کنٹرول روم ہے جہاں سے تمام قلعوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ملک کے ریاستی ڈیٹا، فوجی نیٹ ورکس اور سب سے اہم مالیاتی نظام پر کوئی بھی خطرہ منڈلاتا ہے تو ایک مرکزی کمانڈ فوری طور پر تمام وسائل کو حرکت میں لے آتی ہے۔ اچھا، ایک جگہ خطرہ ہو تو پوری ڈیجیٹل فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ رفتار اور طاقت کا فرق ہے۔ تو اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان ختم ہو جاتا ہے؟ جی، اور رد عمل مربوط اور کئی گنا زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اور کتاب میں اس کمانڈ کے ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI، بلاک چین اور تیز ترین سائبر رسپانس ٹیمز۔ یہ صرف نئے الفاظ استعمال کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا، عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مصنوعی ذہانت ایک ایسا چوکیدار ہے جو کبھی سوتا نہیں، اور وہ لاکھوں دروازوں پر ایک ساتھ نظر رکھ سکتا ہے۔ وہ ایسے پیچیدہ حملوں کے پیٹرن کو بھی پہچان سکتا ہے جو انسان کی نظر سے اوجھل ہوں۔ یہ خطرہ آنے سے پہلے اس کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اور بلاک چین؟ اور بلاک چین وہ ڈیٹا کو ایک ایسی ڈیجیٹل زنجیر میں باندھ دیتی ہے جسے توڑنا یا اس میں رد و بدل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صرف تالا نہیں، یہ ایک ڈیجیٹل قلعہ ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جب ہم ATM سے پیسے نکالتے ہیں یا آن لائن کچھ خریدتے ہیں تو ہمارا بھروسہ اس سسٹم پر قائم رہے۔ یہ قومی سلامتی اب ہر شہری کی روزمرہ زندگی سے جڑ گئی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب میں اسے ہائبرڈ جنگ کا اصل جواب کہا گیا ہے۔ ہائبرڈ جنگ یہی تو ہے جہاں حملہ صرف فوجی اہداف پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی معیشت، آپ کے پاور گریڈز، آپ کے میڈیا اور عوام کی رائے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کثیر الجہتی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک متحد اور AI سے لیس کمانڈ کی ضرورت ہے۔ تو یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں، یہ ایک قومی بقا کی حکمت عملی ہے۔ تو آئیے اس حکمت عملی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب پاکستان کے موجودہ سائبر نظریے کو 3 دائروں یا محاذوں میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ حصہ واقعی دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف دفاع کی بات نہیں کرتا۔ یہ تو شطرنج کی بازی کی طرح لگ رہا ہے جہاں آپ صرف اپنے بادشاہ کو نہیں بچا رہے بلکہ پورے بورڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ موازنہ درست ہے؟ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ ایک جدید اور مؤثر سائبر حکمت عملی صرف تالے لگانے پر اکتفا نہیں کرتی۔ اس کا پہلا محاذ، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، وہ ہے سائبر ڈیفنس۔ سائبر ڈیفنس؟ جی، یہ بنیادی حصہ ہے۔ اس کا مقصد قومی اور فوجی نیٹ ورکس کا تحفظ ہے۔ یہ دفاع کی پہلی لکیر ہے، یعنی اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوط کرنا۔ اس میں فائر وال سے لے کر ملازمین کی ٹریننگ تک سب کچھ شامل ہے تاکہ کوئی آسانی سے اندر نہ گھس سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرا محاذ ہے سائبر ڈیٹرنس۔ سائبر ڈیٹرنس، اس میں مانیٹرنگ، انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مزاحمت شامل ہے۔ یہ صرف دفاع سے ایک قدم آگے ہے، یعنی صرف اپنے دروازے پر کھڑے نہیں رہنا بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ باہر گلی میں کون گھوم رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ جی، ڈیٹرنس کا مطلب ہے دشمن کو حملہ کرنے کے خیال سے ہی باز رکھنا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دشمن کو یہ پیغام دے کر ہوتا ہے کہ اگر تم نے حملہ کیا تو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ سائبر دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ آپ حملے کا منبع معلوم کر سکتے ہیں، آپ دشمن کے نیٹ ورکس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کسی بھی حملے کا فوری اور مؤثر جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، جب دشمن کو یہ معلوم ہو کہ وہ پکڑا جائے گا اور اسے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ صلاحیت خود اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے متنازع محراز، سائبر آفنس۔ کتاب کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے نیٹ ورک میں AI کی مدد سے کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ ایک منٹ، سائبر آفنس، یہ تو سیدھا حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
کیا اس سے خطرہ نہیں بڑھتا کہ ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل جھگڑا ایک بڑی جنگ میں بدل جائے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ کتاب براہ راست اس رسک پر بحث نہیں کرتی، لیکن جدید دفاعی نظریات میں یہ ایک حقیقت ہے۔ بہترین دفاع بعض اوقات ایک مؤثر حملہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ سائبر آفنس کی صلاحیت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت حملے کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ قابلیت موجود ہے، اور یہ صلاحیت بذات خود ڈیٹرنس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان ایک جارحانہ سائبر طاقت بننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں بہترین دفاع صرف دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیت رکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں پتھر پھینکے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کا گھر کہاں ہے اور آپ کے پاس بھی پتھر موجود ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کے مخالف کو یہ معلوم ہو کہ آپ نہ صرف اس کے حملے کو روک سکتے ہیں بلکہ جوابی کارروائی میں اس کے سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہی اصل ڈیٹرنس ہے۔ جی، یہی اصل ڈیٹرنس ہے۔ تو ان تینوں محاذوں ڈیفنس، ڈیٹرنس اور آفنس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کتاب میں ایک بہت واضح جملہ استعمال ہوا ہے، مقصد ڈیجیٹل ڈومین میں برتری قائم رکھنا۔ اور یہ برتری قائم رکھنا ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ اس کا مطلب صرف اپنا گھر بچانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنالوجی، مہارت، حکمت عملی اور رد عمل کی رفتار میں دوسروں سے آگے ہیں۔ وہی شطرنج کی بازی والی بات۔ بالکل، جہاں آپ کا مقصد صرف چیک میٹ سے بچنا نہیں بلکہ بورڈ پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک جامع حکمت عملی ہے جو دفاع، نگرانی اور حملے کی صلاحیت تینوں کو ملا کر بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا سائبر سیکیورٹی کا سفر چند ابتدائی بکھرے ہوئے سیل سے شروع ہو کر آج ایک جدید AI سے لیس اور متحد کمانڈ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک ارتقائی سفر ہے جو مشرف دور میں شروع ہونے والی ایک سوچ سے آج ایک جامع سہ جہتی نظریے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی ہر روز بدل رہی ہے، اور اس کے ساتھ خطرات اور مواقع بھی بدل رہے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے نئے افق سامنے آ رہے ہیں جو آج کی تمام انکرپشن کو بیکار کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ حکمت عملی بھی جامد نہیں رہ سکتی، اسے مستقل ارتقا پذیر رہنا ہوگا۔ کتاب کا اختتامیہ بہت طاقتور ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والی جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ کوڈ اور الگوریدم سے جیتی جائیں گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں روایتی طاقت کے پورے تصور پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں طاقت کے توازن میں آنے والی عالمی تبدیلی کی عکاسی ہے۔ 20ویں صدی میں طاقت کا پیمانہ صنعتی پیداوار اور فوجی سازو سامان تھا۔ 21ویں صدی میں طاقت کا پیمانہ ڈیٹا، الگورتھم اور محفوظ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے۔ صحیح۔ جن ممالک کے پاس بہتر الگورتھم، محفوظ ڈیٹا نیٹ ورکس اور باصلاحیت سائبر ماہرین ہوں گے، وہی مستقبل میں زیادہ طاقتور ہوں گے۔ یہ معاشی، سیاسی اور فوجی ہر لحاظ سے ایک نئی حقیقت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ کتاب میں ایک جگہ پاکستان کو دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر مستقبل کی عالمی طاقت کا انحصار واقعی ڈیجیٹل برتری پر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کی اصل طاقت اب اس کی فوج کی تعداد میں ہے یا اس کے سافٹ ویئر انجینئرز اور ڈیٹا سائنسدانوں کی مہارت میں۔ یہ سوچ روایتی طاقت کے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔